یہ اتنا خوبصورت نعرہ ہے. تو یہ تیسری چیز نعرہ تھی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اور نام کس کا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اسے اللہ پاک نے اتنا پسند کیا، اب اللہ جس چیز کو پھیلانا چاہتا ہے اسے ہواؤں کے دوش پر پھیلا دیتا ہے. وہ جیسے اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کعبہ تعمیر کرو، انہوں نے ایک ویرانے میں کعبہ تعمیر کر دیا. اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم اب اذان دو. تو جناب ابراہیم کہنے لگے کہ مولا یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے، میں یہ اذان کس کے لیے دوں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اذان دینا تیرا کام ہے، ہواؤں کے دوش پر شرق سے غرب تک اسے پھیلا دینا یہ میرا کام ہے. جناب نے اذان بلند کی اور شرق سے غرب تک جتنی ارواح نے اس پر لبیک کہہ دیا وہ کعبہ کے حاجی بن گئے. ان کے نصیب میں یہ بات لکھی گئی. تو دی وقار اللہ پاک جب پھیلانا چاہتا ہے نا تو وہ میڈیم کا لاؤڈ سپیکر کا پابند نہیں ہوتا. تو یہ نعرہ جو انجمن طلبہ اسلام نے دیا سیدی مرشدی یا نبی، یہ یار کے یار کو بھا گیا. اور پھر یوں بھایا کہ انجمن طلبہ اسلام ہم تو کمزور تھے نا، ہم تو تھوڑے تھے نا، لیکن یار کا نامی اس انداز میں لینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج دنیا کے کسی کونے میں جا کر آپ سیدی مرشدی نعرہ لگائیں تو آپ کو جواب ضرور ملے گا، اور ایک ہی جواب ملے گا، کنفیوژن نہیں ملے گی. اور میرا تو یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ جنت میں حوروں سے بھی کہتا ہوگا، اللہ فرشتوں سے بھی کہتا ہوگا کہ فرشتوں یہ جو ایک ہی آئی کا نعرہ ہے یہ نعرہ لگایا، کیونکہ یہ خوبصورت اور میٹھا ہی اتنا ہے کہ یہ نعرہ لگانے سے دل نور سے بھر جاتا ہے اور منہ میں مٹھاس فیل ہوتی ہے. تو یہ تیسری چیز انجمن طلبہ اسلام نے اپنا نعرہ دیا. تو نام رسول اللہ کا. چوتھی چیز ہوتی ہے پرچم، جھنڈا. یہ چار چیزوں کے بعد کوئی تنظیم ایک رجسٹریشن کے لیے بڑھ سکتی ہے. اب ہر تنظیم اپنا جھنڈا دیتی ہے اور جھنڈا چھڑی شناخت نہیں ہوتا، جھنڈا ایک ایکسپلینیشن ہوتا ہے ان کے کام کی. جیسے ہمارا پاکستان کا جھنڈا ہے، اس میں وہ پوری ایک وضاحت ہے. اس میں سبز رنگ ہے، وہ کیا شو کرتا ہے؟ مسلم اکثریت میں ہے. اس میں سفید رنگ ہے، وہ کیا شو کرتا ہے؟ اقلیتوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت ہے. اس پر ہلال جو بنا ہوا ہے وہ کیا شو کرتا ہے؟ وہ روشن مستقبل کی ایک دلیل ہے، وہ پاکستان کی ترقی کی دلیل ہے. کس لیے یہ ہلال کیوں ترقی کی علامت ہو گیا؟ ہلال کسے کہتے ہیں؟ یہ بچہ بول کون رہا ہے بیٹا؟ حلال کس کو کہتے ہیں؟ جو بچہ بول رہا ہے اس سے سوال ہے. ہلال کون سا چاند؟ نہیں، چودھویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں. اور ہلال کی کیا خاص بات ہے کہ ہلال روزانہ بڑھتا ہے، آج سے کل بڑھا، پرسوں اور بڑھا. تو اس لیے یہ ایک علامت ہے کہ ہم ترقی کی طرف جائیں گے، روزانہ بڑھیں گے. اور پھر وہ جو ستارہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم روشن مستقبل کی طرف بڑھیں گے. یہ ایک پرچم کی ہوتی ہے. اب یہ انجمن طلبہ اسلام کا 3 پٹیوں پر مشتمل اوپر سیدی یا رسول اللہ کا مونوگرام لیے پرچم، یہ کیا وضاحت کرتا ہے؟ تو یہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کی آیت، یہ نیچے والی پٹی حسن دنیا ہے، اوپر والی سبز پٹی حسن آخرت ہے، درمیان کی لال پٹی شہیدوں کا لہو ہے، ہماری جدوجہد ہے، ہماری جستجو ہے، اور اوپر سیدی یا رسول اللہ کا سایہ ہے. تو ہمارا پرچم کیا کہہ رہا ہے کہ ہم حسن دنیا سے حسن آخرت تک قربانیوں کے ساتھ جدوجہد اور جستجو رسول اللہ کے سائے میں کرنا، یہ ہمارا پرچم ہے. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، تحقیق یا سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اور اب یہ 4 چیزیں تھی. پہلا کیا چیز تھی؟ نسب العین میں بات کس کی؟ دوسری چیز مونوگرام میں بات کس کی؟ رسول اللہ. تیسری نعرے میں بات کس کی؟ رسول اللہ. چوتھی چیز پرچم میں بات کس کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب یہ تنظیم نے 4 چیزیں دی، ان میں بات رسول اللہ کی. اور پھر جب چلے تو اس پر انجمن طلبہ اسلام کو اللہ پاک نے، چونکہ اللہ پاک کی یہ منظور نظر بن گئی
کہ 53 سال میں اس کا دامن ایسا اجلا رہا کہ ہم اعلان کسی روڈ پر، کسی چوراہے پر، کسی جلسے میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کردار کی غازی ایٹی آئی، بے داغ ہے ماضی ایٹی آئی، کہ ہمارا دامن اتنا اجلا رہا کہ انجمن طلبہ اسلام نے بہت سارے مسائل فیس کیے، بہت سارے اپنے جوان جو تھے وہ اس حضور کے نامی اس میں گرامی کے عشق کے مشن پر قربان کیے، مگر انجمن طلبہ اسلام نے حضور کے در کے علاوہ نہ پر کہیں پر ہاتھ اٹھایا ہے، حضور کی بارگاہ کے علاوہ نہ کہیں پر جولی اٹھائی ہے، حضور کے نام کے علاوہ نہ کوئی نام لیا ہے، حضور کے بارگاہ کے علاوہ نہ کوئی بارگاہ مانگی ہے۔ جب بھی بات کی حضور کی بات کی، جب بھی جولی پھیلائی حضور کی بارگاہ میں پھیلائی، جب بھی ہاتھ اٹھایا حضور کی بارگاہ میں اٹھایا، اور جب بھی نام لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا۔ اب انجمن طلبہ اسلام بن گئی، اور بننے کے بعد پھر انجمن طلبہ اسلام نے کیا کیا؟ اب جی وقار اپنی مسجد میں نعرہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، ہم یہاں پر جتنا زور زور سے نعرہ لگا لیں ہمیں کون روکے؟ لوگ خوش ہوں گے ہماری نعرے کے سننے کے لیے، لیکن مخالفین کے سامنے کھڑے ہو کر، پھر چلتی لاٹھیوں کے سامنے اور برستی گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو انجمن طلبہ اسلام نے گولیوں کی بچھاڑ میں یہ نعرہ لگایا، اور ایسے لگایا کہ گجرانوالہ کی سرزمین پر انجمن طلبہ اسلام نے اسلامیہ کالج میں اپنی محفل نعت رکھی تو رسول اللہ کے مخالفین کی طرف سے، بغض کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم یہاں محفل نعت نہیں کرنے دیں گے۔ ATI کے جوانوں نے کہا ہم کریں گے۔ جناب افضل شہید علیہ رحمہ آپ وہ سامنے پسٹل لے کے آ گئے، انہوں نے کہا کہ جس میں ہمت ہے وہ جائے سٹیج پر۔ آپ سٹیج پر چلے گئے، آپ نے تلاوت شروع کی، ادھر سے گولی چلی، سینے سے پار ہوئی، تڑپتے ہوئے سٹیج پر گرے، مگر ATI کا حوصلہ ٹوٹا نہیں۔ دوسرے نوجوان نے میک سنبھال لی اور محفل وہیں سے شروع ہو گئی۔ ثانیہ نشتے پارک کراچی میں پیر محمد پیر الشہید، آپ کا بلاسٹ میں بہت سارا حصہ اڑ گیا، آپ مسکرا رہے تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ اگر اس لیے مسکرا رہے ہو کہ تو بچ گیا تو پیرل تیرے بچنے کی امید کوئی نہیں۔ تو پیر الشہید نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں 7ویں جماعت میں تھا تو ایک نعرہ لگایا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی نہیں۔ آج وہ نعرہ پورا ہو رہا ہے، میں تو اس خوشی میں مسکرا رہا تھا کہ میں جو کہتا تھا وہ آج سچ ثابت کر کے جا رہا ہوں۔ تو انجمن طلبہ اسلام اس انداز کے ساتھ چلی اور پھر پھیلتی گئی، اور انجمن طلبہ اسلام نے یہ ایک پختون بیلٹ پر جو افغان کی طرف سے ایک دیوبندیت کی وار اس معاشرے پر آ رہی تھی، وہاں پر ان کو روکا اور بند باندھا، اور تب سے لے کر آج تک ان کی اس یلغار کو وہاں تک انجمن طلبہ اسلام نے جو بند باندھا تھا وہاں پر رکے ہوئے ہیں۔ اور جی وقار جو بھی رسول اللہ کہنے والا ہے وہ ہمارے اپنے ہیں، جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیتا ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ مگر جی وقار جو انجمن طلبہ اسلام نے اس وقت مقابلہ کیا NSF کا، انجمن طلبہ اسلام نے مقابلہ کی جمعیت کا، انجمن طلبہ اسلام نے ہر قسم کے غنڈہ گرد عناصر کا مقابلہ کرتے ہوئے حضور کا نعرہ بلند کر دیا، مگر پھر کیا ہوا کہ وہاں سے ایک تبلیغی جماعت جو تھی وہ معاشرے میں شرائط کری آئی، اور ہماری ساری اہل سنت کی تنظیموں سے وہ آگے جا رہی ہے۔ جی وقار مطلب یہ جو انجمن طلبہ اسلام کے ذمہ اللہ پاک نے ڈیوٹی لی ہے تو نوجوانوں تیار ہو جاؤ، یہ جو بقیہ تجربے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور اب ہم نے انشاءاللہ ایک بار پھر پوری جرت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اٹھنا ہے، اور یہ جو پاکستان نبی کی صداؤں کے لیے بنا ہے اب اس کے چپے چپے میں نبی کی صدائیں لگانی ہیں۔ اور اسی وقت یہ جو وہاں پر ایک ہمارا بارڈر تھا، اب ہم نے اس بارڈر کو بھی کراس کرنا ہے۔ اب یہ KPK اور بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر یا رسول اللہ کے نام پر اب بھی پابندیاں ہیں، اور وہ گلگت بلتستان کی بلندیوں تک ہم نے یہ نعرہ پھیلانے کے عزم کے ساتھ نکلے ہیں۔ جی وقار یہ سستیوں کے ساتھ پھر یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے قلوب و اذہان کی طہارت مطلوب ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زمانے کے اعتراضات ہم پر رہے ہیں، رہیں گے، جیسے لوگ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو، وہ خواب وہ مسجد اور محراب تک تو ممکن ہوتے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز میں
नारा लगाने के लिए जिस अंदाज के साथ अंजुमन तलबा इस्लाम चल रही है, ये यकीनन हुजूर का पसंदीदा है। तो इसलिए अंजुमन तलबा इस्लाम इस बात पर मजबूर नहीं करती कि आप कोई शक्लन मौलवी बन जाओ, मगर अंजुमन तलबा इस्लाम इस बात पर आपकी तरबियत करती है कि आप अमलन एक सूफी बन जाओ। और उसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी बात जो है वो है बावुज़ू रहना। बिकॉज कि हम हर वक्त हुजूर का नाम लेते हैं, हम हर वक्त हुजूर को सोचते हैं। तो जिसने जब भी बात करनी हो हुजूर की बात करनी हो, जब भी नाम लेना हो आपका नाम लेना हो, जब भी सोचना हो आपके मुतल्लिक़ ही सोचना हो, तो उसके लिए बेवुज़ू रहना ये बड़ी नापसंदीदा बात है। तो मैं आप से ये तवक्को करूँगा कि इसलिए कि हमारे क़ुलूब में हुजूर का डेरा है, इसलिए खुद को पाक रखना ये हमारी ड्यूटी है। तो जी वकार, वो जो मैं पहली बात कर रहा हूँ, हुजूर के आशिकों वाली शक्ल बनाना बड़ा ज़रूरी है, मगर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आपके लिए मुश्किल है या ईमान की कमज़ोरी है या जैसे भी कह लें, मगर ये हमने करना है कि हमने दिल में हुजूर का डेरा रखने के लिए, हुजूर की याद बसाए रखने के लिए खुद को पाकीज़ा रखना है। और जब बंदा बावुज़ू रहता है तो यकीनन जो क़लूब और इज़ान है इनमें रोशनी आने लगती है और हुजूर इस दिल में रहना पसंद करने लगती है। एक बात। दूसरी बात, मैं आप से ये गुजारिश करूँगा कि फ़र्क होता है सिर्फ हाजिर और गैर हाजिर का। कई लोग मुसल्ले पे बैठकर मेंबर पर खड़े होकर भी हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं होते। कई लोग अपने काम काज में भी हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हर वक्त हुजूर की बारगाह में हाजिर रहें। उसी वक्त पहला काम बावुज़ू रहने की कोशिश करनी है, फिर हर वक्त ज़हन में हुजूर का तस्वर सजाए रखना है। और उसके बाद अगली बातें हैं, वो बातें इंशाअल्लाह हम एक नए अज़म के साथ एक फ़र्द को तंजीम में प्रॉपर तौर पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ सूबा और ज़िला बैठा है। जुनैद भाई, हम इस ख्वाब के साथ निकले हैं कि मरकज़ कोई एक हिदायत जारी करे तो वो सूबे से होती हुई ज़िले तक और फिर एक यूनिट तक 1 घंटे तक पहुँच चुकी हो। तो इसी प्रकार खुद को सिस्टम में जोड़ना है। जो टूट फूट का शिकार होते हैं वो चाहे जितने ज़्यादा हो जाए वो किसी काम के नहीं होते, और जो टूट फूट के शिकार ना हो, जो अपनी मरकजियत से और अपने मिशन से पूरे के पूरे जुड़े हुए हों, वो 313 भी हो जाए तो वो कुफार हो जाए। तो हमने अपने मरकज के साथ पूरी मोहब्बत के साथ जुड़े रहना है और मरकज की तरफ से आने वाली पॉलिसी जो है उसको फॉलो करना है। और इसके बाद अगली और चौथी और आखिरी बात, गुफ्तगू लंबी हो रही है, वो ये है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना, मीडिया ने हमें रोक रखा है। मीडिया नहीं चाहता कि हमारी बात देखी जाए, तो इसलिए हमने ये जो मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, हमने उनकी मोहताजी से निकलना है। ये अब हमारे पास सोशल मीडिया है। इसी प्रकार जुनैद भाई, आप दोस्तों ने एक टीम बनानी है सोशल मीडिया की। आपकी कोई पोस्ट हो तो वो भैया वक्त 25-30 आईडी से वो अपलोड हो जाए फेसबुक पर। कभी हम ट्विटर ट्रेंड का बड़ा स्कोप है, तो जब मरकज का है तो हर बंदा जहाँ पर बैठा हुआ हो वो हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर के नामी इसमें ग्रामी के लिए अपने बिस्तर में बैठकर ये जो मोबाइल हम इसे 24 में से अब अल्लाह माफ करे 18, 19, 20 घंटे देने लगे हैं। तो कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार अगर अंजुमन तलबा इस्लाम मांगे तो एक आधा घंटा इस मोबाइल पर हुजूर के नाम को दे देना है। और हमने जमाने को बताना है कि ये मुस्तफा के गुलाम एक लड़ी में परोए हुए हैं और ये हुजूर के नाम के लिए हर वक्त इकट्ठा रहने के लिए पुरज़्म है। और जी वकार, जब हमने खुद को ऐसा समेटना है तो सबसे पहले हमने तलबा का हक इन जमहूरी पुकारने वाली हुकूमतों से वापस लेना है। और अफसोस के साथ ये एक अवाम के ज़हन में बात डाल दी गई है कि जब तलबा यूनियन बहाल होगी तो फिर वो फसाद होगा, तलबा आपस में लड़ेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जितने हमारे सियासतदान असेंबली के फ्लोर पर लड़ते हैं, जितना कत्ल ये करवाते हैं, कभी तलबा ने तो ऐसा नहीं किया।
لیکن اس کے باوجود فقط یہ اپنی من مانی کرنے کے لیے طلبہ حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں.